بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کہانی پڑھیں گے ایک، اور اس کہانی کا نام ہے عقل مند بندر۔ ٹھیک ہے، سب بچے غور سے کہانی سنیں گے اور جتنی باتیں اس کہانی میں بتائی گئی ہیں وہ سب کی سب یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلے میں کہانی سناتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ میرا نام بانو ہے، میں نرسری کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں، خود نہا بھی نہیں سکتی، مجھے تو میری امی نہلاتی ہیں۔ میری امی بہت پیاری ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں بھی امی کی سب سے پیاری بیٹی ہوں۔ امی روز مجھے کہانی سناتی ہیں۔ ایک دن امی نے مجھے عقل مند بندر کی کہانی سنائی۔ کسی درخت پر ایک بندر کا بسیرا تھا۔ بندر بھی وہ بندر کہ جنگل کے سارے جانور اس کی عقل مندی کے گن گاتے تھے۔ سارے جانور بندر کا بہت ادب کرتے تھے اور آپس کے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے بندر ہی کے پاس جاتے۔ بندر چونکہ بہت بوڑھا تھا، اس لیے اسے بہت سی معلومات تھیں اور وہ پورے جنگل کے جانوروں کو جانتا تھا اور جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک دن بادل خوب زور سے گرجے، بجلی بھی خوب چمکی اور خوب زوردار بارش ہوئی۔ تمام جانور اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہے۔ بھالو میاں کسی کام سے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا۔ قریب ہی بکری کا گھر تھا۔ انہوں نے بھاگ کر بکری کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بکری نے دروازہ کھول کر بھالو کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب جو بھالو میاں نے بکری کا اتنا پیارا اور آرام دہ گھر دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے سوچ لیا کہ کسی طرح وہ بکری کو نکال باہر کر کے اس کے آرام دہ گھر پر قبضہ کر لیں۔ ادھر بکری بہت مہمان نواز تھی۔ اس نے بھالو کو چائے پیش کی اور آرام کرنے کے لیے آرام دہ بستر پیش کیا۔ یوں بھالو نے بکری کے گھر میں آرام سے رات بسر کی۔ دوسرے دن صبح بھالو نے بکری کو گھر سے چلے جانے کے لیے خدا حافظ کہا۔ بکری نے بھالو سے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں گھر سے جائے؟ یہ تو اس کا گھر ہے۔ اس نے تو بھالو کو بارش سے بچانے کے لیے رات کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ بھالو نے کہا، جھوٹی بکری، یہ تو میرا گھر ہے اور تم رات کو بارش میں بھیگ رہی تھیں اور میں نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، آرام دہ بستر بھی پیش کیا، اور اب تم یہاں سے جانے کے بجائے میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر بھالو نے ایک زوردار ٹکر بکری کو ماری اور اسے گھر سے نکال دیا۔ بکری بیچاری روتی جاتی اور اپنے گھر کے چاروں طرف چکر لگاتی جاتی۔ اتنے میں وہاں سے ایک بلی کا گزر ہوا۔ بلی نے جو یوں بکری کو روتے ہوئے دیکھا تو بکری سے اس کی وجہ پوچھی۔ بکری نے روتے روتے سارا ماجرا سنایا۔ بلی نے ساری بات سن کر بکری کو یہ مشورہ دیا
کہ وہ جنگل کی دوسری طرف عقل مند بندر کے پاس چلی جائے اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے۔ اس طرح بلی بکری کو لے کر بندر کے پاس چلی۔ راستے میں بطخ اور بگلا بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اب یہ چاروں جانور بکری کا مسئلہ لے کر بندر کے پاس پہنچے۔ بندر نے توجہ سے سارا ماجرا سنا اور پھر چوہے کو بھالو کو بلانے کے لیے بھیجا۔ بھالو بہت چالاک تھا، فوراً چوہے کے ساتھ بندر کے درخت کے نیچے آ پہنچا اور بڑی معصومیت سے بندر سے کہا کہ وہ رات میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، زوردار بارش ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ یہ بکری پانی میں بھیگتی ہوئی مدد مانگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے رات کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور صبح صبح میں نے اسے بڑی ہمدردی سے گھر سے رخصت کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے گھر کو اپنا گھر کیوں بتا رہی ہے۔ امی، یہ بھالو تو بہت بدتمیز ہے، دیکھیں کیسے معصوم بن رہا ہے اور بیچاری بکری کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ امی نے کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب تو بندر بھی حیران ہوا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھائے، لیکن بندر بہت عقل مند تھا۔ اس نے بھالو سے پوچھا کہ تم کھانے میں روزانہ کیا کیا کھاتے ہو؟ بھالو کے بجائے وہاں موجود بگلے نے جواب دیا کہ میں تو اسے روزانہ تالاب سے مچھلیاں پکڑ کر کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں بھی چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہوں اور یہ بھی تالاب سے بڑی مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ تب بندر نے بھالو سے کہا، کیوں بھائی، یہ بگلا ٹھیک کہتا ہے؟ بھالو نے فخر سے جواب دیا کہ ہاں، میں مچھلیوں کا بہت اچھا شکاری ہوں۔ تب بندر نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ چلو اب بھالو کے گھر چلتے ہیں۔ اب سب جانور بکری کے گھر میں آ گئے اور کھانے کی چیزوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ گھر میں ایک طرف بینگن رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف آلو رکھے ہیں اور ایک طرف ٹماٹر، لیکن کہیں بھی ایک بھی مچھلی نہیں رکھی۔ بندر نے یہ دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں کہا کہ یہ بینگن، آلو اور ٹماٹر تو بکری کے کھانے کی چیزیں ہیں، بھالو کے کھانے کی تو یہاں ایک بھی چیز نہیں، اور نہ ہی اس گھر سے مچھلیوں کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا یہ گھر بکری کا ہے۔ بھالو کو چاہیے کہ یہ گھر بکری کے لیے خالی کر دے، دوسری صورت میں ابھی شیر کو بلا کر بھالو کی کھال اتروائی جائے گی۔ شیر کا نام سن کر بھالو تو دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ ہوئی نا بات، بندر نے تو بڑی عقل مندی سے اس جھگڑے کو نمٹا دیا۔ بانو نے امی کی طرف خوش ہو کر دیکھتے ہوئے کہا۔ امی نے بھی مسکرا کر بانو کو دیکھا اور کہا کہ چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے اور اسکول جانا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی پیارے بچوں، آج ہمیں یہ والا سبق کا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سارے بچے اپنی اپنی کاپی نکال لیجئے
اور یہ آج ہمیں 1 2 3 4 اور یہ 5 لائنیں ابھی لکھنی ہیں، باقی کی یہ 3 4 لائنیں جو ہیں یہ ہمیں ہوم ورک کر کے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم لکھیں گے یہ اوپر والی لائن بے، آپ سب میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے، اوپر ڈاٹ پہ نقطہ رکھیں، ایسے گھمائیے اور اوپر لے کے جائیے اور نقطہ ڈال دیجئے بے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ہمیں پہلا ڈاٹ دیا ہوا ہے اور آخری ڈاٹ دیا ہوا ہے، ہم کو خود اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اس لائن پہ لانا ہے پہلے، اور اس لائن میں یہاں سے پھر اوپر لے کے جانا ہے۔ دیکھیے میں کیسے لکھ رہا ہوں، آپ بھی ایسے لکھیے گا، اس لائن سے اس میں لائے اور جب یہاں آ جائے گا تو پھر یہاں سے سیدھا کہاں جائے گا، اوپر، بے کا نقطہ، شاباش، دیکھا آپ نے کیسے بنایا میں نے؟ اس لائن، اس ڈاٹ سے شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس لائن سے ٹچ کرنا ہے، اور جب یہاں آ جائے تو پھر یہاں سے اوپر اٹھا لینا ہے، بے کا نقطہ، شاباش۔ اب یہ والا بے لکھیں گے، ایسے ڈاٹ سے شروع کیا اور اوپر ایسے لے کے چلے گئے، بے کا نقطہ، شاباش۔ اب اس والے ڈاٹ سے شروع کریں گے، اس لائن سے اس لائن تک لانا ہے، ٹچ کرنا ہے، جب لائن ٹچ ہو جائے گی تو پھر اوپر اٹھا لینا ہے، بے کا نقطہ، ٹھیک ہے؟ ایک لائن ہو گئی۔ اب دوسری لائن لکھتے ہیں، یہاں سے شروع کریں، یہ لائن آپ کو بتانے کے لیے کہ ڈاٹ سے ڈاٹ کیسے ملانا ہے، اور جب یہ لائن آپ اچھے طریقے سے لکھ لیں گے تو اس جیسے ہی یہ والی لائن آپ کو بنانی ہے۔ ڈاٹ سے شروع کریں گے، نیچے لائیں گے، پہلے لائن سے ٹچ کریں گے اور پھر یہ اوپر اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بے کا نقطہ ڈال دیجئے، شاباش۔ آپ لوگ تو بہت پیارے بچے ہیں، سب کو لکھنا آ گیا ہے بے۔ ڈاٹ سے شروع کریں گے، پہلے سے لائیں گے، پھر یہاں سے اوپر کی طرف لے جائیں گے، بے کا نقطہ، بے، شاباش۔ پھر یہاں سے شروع کریں گے بے، اور یہاں سے اوپر لے کے جائیں گے بے، ٹھیک ہے؟ بے سے بکری بھی آتی ہے، بے سے بستہ بھی آتا ہے، پھر یہاں سے شروع کریں، بے سے بندر، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور بے بنا رہے ہیں، بے سے بطخ، ٹھیک ہے؟ بے سے بکری، شاباش۔ بے سے بستہ، شاباش۔ بے سے بندر، شاباش۔ بے سے بستہ، شاباش۔ اگلی لائن میں ہم لکھیں گے، اب سب بچے یہاں رکھیں ڈاٹ پہ پینسل، بے سے بکری، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ بے سے بستہ، نقطہ سب ڈالیں گے، سب بچے نقطہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ بے سے بینگن، بے سے تو بینگن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے سے بسکٹ بھی آتا ہے، بے سے، بے سے تو بسکٹ بھی آتا ہے، اور بے سے بھالو بھی آتا ہے، اوہ ہو، بندر کو ہی بولتے ہیں بھالو، بے سے بندر، ٹھیک ہے؟ نہیں، بھالو تو الگ ہوتا ہے، بھالو تو ریچھ کو بولتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ والا بے بنایا ہم نے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا بے بنائیں گے، بے سے بادل، بے سے بارش، ٹھیک ہے؟ بے سے بستہ، اور بے سے بندر، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ والا کام ہم نے آج کلاس میں کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کام ہے نیچے والا، ایک لائن، دوسری لائن، تیسری لائن اور یہ چوتھی لائن، یہ چاروں لائنیں ہمیں گھر سے کر کے لانی ہے۔ مما کو بولنا ہے، وہ آپ کو کرائیں گی کام، اور اگر مما مصروف ہوں گی تو آپ خود کام کریں گے،
ٹھیک ہے، آج کا کام ختم، اللہ حافظ۔